الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. چلو اچھا جی، تیمم ٹوٹتا کس سے ہے؟ تیمم ٹوٹتا کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو. اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو. لِأَنَّهُ اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، پس وہ شے جو توڑ دیتی ہے اصل کو توڑ دے گی، خلیفے کو بھی بطریق اولا. اچھا جی، وضو کے نواقض کیا ہیں؟ ان قریب ان کا بیان انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے. آگے جی وَيُنْقِضُهُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. چلو جی، تیمم کا ایک ناقض علیحدہ بھی ہے جو وضو کا ناقض نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پانی دیکھا جو طہارت کے لیے کافی ہے اور بندہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہے رویت کے وقت، تو وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا. کی ہویا؟ وضو ٹوٹ گیا. اور توڑ دیتا ہے تیمم کو پانی کافی کا دیکھنا. کافی لطہارت ہی، کافی لطہارت ہی کا دیکھنا کیا کر دیتا ہے تیمم کو؟ شرط کیا ہے؟ اگر قدرت رکھے بندہ پانی کے استعمال پر رویت کے وقت. اور توڑ دیتا ہے تیمم کو پانی کافی کا دیکھنا اگر قدرت پائے بندہ پانی کے استعمال پر رویت کے وقت. تاں جی، اگر قدرت نہیں یا پانی تھوڑا ہے، وضو کرنا تو ایک گھٹ پانی ملیا، یا نہاونا تو کلو پانی ملیا، جی سمجھ آئی؟ تے کی ہے یہ تھوڑا ہے، یا پانی تو ملیا وہ استعمال تے قادر نہیں، بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. جی اگو تفصیل آ رہی ہے. توڑ دیتا ہے تیمم کو ماء کافی کا دیکھنا اگر بندہ قدرت رکھتا ہے پانی کے استعمال پر رویت کے وقت. دلیل جی دھیان کریں جی، لمبی گل جی. اس لیے کہ قدرت ہی مراد ہے وجدان کے ساتھ. پانی پائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہے نا بھی پانی اگر نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو پھر پانی پانے کا مطلب کیا ہے؟ بھی اس کے استعمال پر کیا ہو؟ قدرت ہو. ہاں جی، وہ وجدان جو غایت ہے سعید کی طہوریت کی، جب پانی پا لیا تو مٹی کا طاہر ہونا ختم ہو گیا، یعنی آپ تیمم نہیں کر سکتے ہو. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت حدیث سے آن سننا کہ سعید طیب طہور ہے مسلمان کا، اگرچہ نہ پائے پانی 10 سال، پس جب پائے بندہ پانی تو چاہیے کہ مس کرے پانی کو اپنے چمڑے کے ساتھ، وجود کے ساتھ. تو یہ سعید طیب طہور ہے کب تک؟ وجدان ماں تک. کی سمجھایا حدیث کو؟ سعید وجدان ماں تک. وجدان ماں سعید طیب کے طہور ہونے کی غایت ہے. غایت میں نے انتہا. پانی پایا، مٹی تو ان بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ساڈے واسطے اے وضو نہ کریے تے تیمم کریے تے آکھیے بے سیتا ہے پاک ہو گئے ہیں، باوضو ہو گئے ہیں، اے نہیں کہ ہو گئے ہیں نہیں. گل سمجھیا؟ انما دوسرا مسئلہ کہ ہم نے مقید کیا ہے کہ وہ رویت ماں کتنا ہو؟ کافی لطہارت ہی ہو.
کتنا پانی ہو؟ اس لیے کہ وہ بندہ جس پر غسل ہے، جب تیمم کر لیا اس نے غسل کا، پھر پایا اس نے پانی جو نہیں کافی اس کے غسل کے لیے، ایک صورت. یا بے وضو بندہ ہے، جب اس نے تیمم کر لیا پھر اس کو پانی مل گیا جو وضو کے لیے کافی نہیں ہے. یہ وضو کی کفایت سے مراد ہے جی 3 فرض ایک باری تونے تو چوتھا مسا اینا پانی مراد جی، مائے کافی ہے. گل سمجھی جی؟ کنا ایک باری منہ تونا، ایک باری باہماں تونیا، ایک باری پیر تونے تو صرف دا مسا اینا پانی لب جائے تو مائے کافی ہے. شک کلی نک چ پانی پانا اس تو شک تھوڑا ہو جی. فرض مراد نے کی مراد نے مائے کافی جنوں کہندے نے جی. کیونکہ 2 قطرے تھلے ڈگ پین تسی بک پانی پاؤ تے سنبھال کے منہ تے پا کے سارا کر کے 2 قطرے ڈگ پین سارے وجود تو ہو کے غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جی. ایویں باہماں تے پیر اے مطلب. چلو جی اچھا جی. تو اور یا بے وضو جب تیمم کر لیا پھر اس نے پایا پانی جو کافی نہیں اس کے وضو کے لیے، تو پہلی صورت میں بھی اس صورت میں بھی اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. تو مطلقاً رویت ماء سے تیمم نہیں ٹوٹتا، بلکہ جس طہارت جو طہارت کرنی ہے اس طہارت کے لیے وہ کافی بھی ہو تب تیمم ٹوٹے گا. سندا پہ بلاؤ کان معہ ذالک قبل تیمم، اگرچہ ہو اس کے ساتھ اتنا پانی جو تھوڑا ہے تیمم سے پہلے، تب بھی جائز ہے مولوی زبیر کے لیے تیمم بغیر استعمال کرنے اس کے. تیرے کول پانی ہے جن نال وضو نہیں ہو سکتا، تیرے کول ہے پہلے تے تو اس دے باوجود تیمم کر سکتا ہے. تیرے کول پانی ہے جڑا نہان تو تھوڑا ہے تو نہانا ہے تے تو تیمم تھوڑے پانی تیرے کول موجود ہے. حنفیاں دا اے مسلک ہے. سندا پہ خلاف ہے واسطے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے، کیونکہ ان کے نزدیک نہیں جائز مولوی اسد کے لیے تیمم حتیٰ کہ استعمال کرے اس ماء کو بقدر ما یکفی ثم یتیمم. اون دے نال جنہ کچھ ہوندا کرے انہوں پہلے مکائے. صرف منہ تو بھی ہوندا تے کی کرے، یعنی انہوں پہلے مکائے جڑا تھوڑا جا کول ہے تے پھر تیمم کر سکدا. لیکن حنفیاں دے نزدیک انج گل سمجھی جی. اے مطلب ہے جی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فلم تاجدوا ماء، پس نہ پائیں وہ پانی. تو ماء نکرہ ہے، نفی کی جگہ میں ہے، لہذا یہ مطلقاً پانی کو شامل ہے، کافی ہو یا غیر کافی. مطلقاً پانی نہ پائیں، کوٹ بھی نہ پائیں. لہذا جو کوٹ ہے ان کسی کھاتے لاؤ پا میں ڈول دیو. سمجھ آئی ہے؟ اس وقت واجد للماء نہ ہو جی. یہ انہیں بزرگاں فتویٰ دیتا جی. گل سمجھیا؟ ہم کہتے ہیں سونےوں مراد کافی ہے، مراد کافی ہے. فلم تجدوا ماء کافیا مراد ہے، پس نہ پائیں وہ پانی جو کافی ہو طہارت کے لیے، یہ مراد ہے. جب کافی نہ پائیں تو تیمم جائز ہے. تیمم جائز ہے. اچھا اس لیے سنو، اس لیے کہ نہیں ممکن جاری کرنا اس ماء جو قرآن پاک میں آیا اس کو کس پر؟ اپنے عموم پر. کیونکہ پانا مائے نجس کا، کس کا؟ تو پانی تو ہے لیکن بالاتفاق تیمم اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے. یا پانی اتنا ہے کہ سفر میں پیاس کی ضرورت ہے یا اس کی مثل آٹا وغیرہ گوندنے کی ضرورت ہے اور شے کو نہیں کھان واسطے، تو اب بھی پانی ہے. باقی سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم اب دیکھیں یہ پانی تو ہیں لیکن تیمم مان کے تو یہ بھی فرض ہے. اگر تنوین تنکیر کی ہے سب کو شامل ہے تو یہ اس کے فرض ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرض جی. سمجھائیے ورنہ وہ غیر مراد ہے. تو لہذا جب مائے نجس یا جس کی طرف محتاجی پیاس کی یہ تو بالاجماع مراد نہیں ہے نا. تم بھی کہتے تو یہ پانی اگر ہے تو یہ گویا کہ نہیں ہے. تو لہذا اب مراد ایسے اخص الخصوص ہوگا. اور کافی تو مراد ہے بالاجماع. ہم بھی مراد لیتے ہیں، تم بھی مراد لیتے ہو کہ مائے کافی، ہمارا بھی اتفاق ہے. لہذا غیر ساقط ہو جائے گا.
غیر اور باقی معتبر ہوگا بالابتدا، یعنی جس طرح جس طرح پانی بالکل نہ ہو تو تیمم جائز ہے، اسی طرح غیر کافی ہو تب بھی بات تو وہی ہے نا کہ پانی نہیں ہے جی، بات سمجھیے. اے شاباش اگاں جی. وَإِن رَآهُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ. اچھا جی، مسئلہ جی، مولوی اسد نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سامنے پانی نظر آ گیا، مارا تو پانی ہے جی، بولیا نہیں بچ تو فاسدت صلاۃہ، نماز فاسد ہو گئی، نماز کیونکہ رویت ماء سے تیمم اس کا ختم ہو گیا. تے تیمم ختم جو ہوا ہے نا تو پتہ جی انہوں پیچھے ٹورنا ہے، جب پانی نظر آتا ہے نا تو رویت ماء تو ناقض نہیں ہے نا، اب اس حدث کو کا استناد کرنا ہے، سمجھ آئی ہے پیچھے، اس لیے یہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے جی، یہ نماز دیکھو نا، نماز شروع کریے نا وضو کر کے تو وچ وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، جا کے وضو کر کے آ کے اتوں اگلی پڑھ سکتا ہے. یہ تیمم ہون تروڑیے نا تو پچھلی نماز ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لہذا وضو کر کے اگلی سن دے ہو. حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی، فاسد تب بھی ہوگی کہ اس کو کہیں کہ یہ تیمم جو ہے نا یہ ٹوٹا ہے پچھلی حدث کے ساتھ، تو وہ پچھلی حدث جو ہے وہ تو اللہ اکبر کرنے سے پہلے تھی، اس لیے نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی جب پانی نظر آ گیا. گل سمجھی؟ ہے مسئلہ ہے. اور اگر دیکھ لیا بندے نے پانی کو نماز کے خلال میں، وسط میں نماز پڑھ دیں، اسلام پھیرنے تو پہلے، اللہ اکبر تو بعد اسلام پھیرنے تو پہلا، فاسد ہو گئی نماز. مطلب کہ یہ وضو کرے تو نویں سروں نماز پڑھے، اے مطلب ہے جی. اگر دیکھا بندے نے پانی کو نماز کے خلال میں، پس ٹوٹ گئی نماز. اور اگر دیکھا بندے نے پانی کو نماز کے خلال میں، پس ٹوٹ گئی نماز. پیچھے ایک مسئلہ ہے، اب نماز پڑھ چکا ہے تو بعد جب ویکھیا کتنے آیا لا یعیدو، نماز پڑھ چکا ہے نا، نماز پڑھ چکا ہے پھر پانی مل گیا ہے تو ہوں یہ نماز دے وچ دی گل جی، گل سمجھی جی، اے مطلب جزیاں آپ چرلا دیو جی. چلو جی. اچھا جی، گل سمجھی، مسئلہ سمجھ. لِانتقاضِ طہارتہ بمقتضى اطلاق الامر بامساس الماء البشرۃ عند وجدان فی الحدیث المتقدم. اور جڑی پیچھے حدیث آ گئی ہے بوجہ ٹوٹ جانے اس کی طہارت کے، کیوں؟ امر مطلق کے تقاضے کے ساتھ. کون سا امر؟ اور جڑا سونے فرمایا کہ بے کی کرے، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيَمُسَّهُ، یہ امر ہے کہ کوئی نہیں، فَلْيَمُسَّهُ تو یہ امر مطلق ہے، لہذا جب کوئی نام ہے پانی نظر آ گئے تو تیمم کی مدت ختم، تیمم کی ختم ہو گئی. گل سمجھی؟ ہاں. تو لہذا اب وہ نئے سرے سے وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے تینوں ائمہ کے خلاف. وہ فرماتے ہیں بے عدم الانتقاض اذا وجدہ فی خلال الصلاۃ، نماز کے اندر اگر پانی مل جائے متیمم کو تو نماز نہیں ٹوٹتی. ہمارے لیے یہ حدیث ہے کہ سونے فرمایا کہ جب پانی مل جائے تو کیا کرے، فیضا واجدہ فلیمسہ بشرتہ. کل سمجھیا؟ چونکہ پانی مل گیا لہذا نماز ختم ہو گئی، اب وضو کرے، وضو کر کے کیا کرے، نماز پڑھے. ہاں جی شاباش. وَإِنْ رَأَىٰ صُوَرَ الْحِمَارِ أَوْ نَبِيذَ التَّمْرِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی. چلو جی، یہ وہ دو چیزیں جو پیچھے گزر گئی ہیں. بے مصلی بالتیمم جو ہے، کون؟ مصلی بالتیمم نے نماز کے اندر گدھے کا جوٹا دیکھا یا خچر کا جوٹا. کیڑا خچر؟
گدھے کا جوٹا یا نبیز تمر اور بندہ اس کے استعمال پر قدرت بھی رکھتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز اس کی فاسد ہوگی، نماز اس کی فاسد ہوگی۔ گل سمجھیا؟ اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے، مصلی بالتیمم کا کیا معنی ہے؟ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے تیمم کر کے، تو مصلی بالوضو کا کیا معنی ہے؟ نہیں۔ اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے گدھے کا جوٹا یا نبیز تمر کو اور قدرت رکھتا ہے اس کے استعمال پر تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے حمار کے جوٹے کو یا نبیز تمر کو اور قدرت رکھتا ہے وہ بندہ اس کے استعمال پر تو ٹوٹ گئی نماز بندے کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے حمار کا جوٹا یا نبیز تمر اور اس کے استعمال پر قدرت بھی رکھتا ہے، ٹوٹ گئی نماز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ٹوٹ گئی نماز اس کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ یہ روایت گدھے کے جوٹے کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ امام صاحب سے بھی وضاحت کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں ہے کس کے بارے میں؟ گدھے کے جوٹے کے بارے میں۔ گل سمجھیے؟ اللہم، مگر یہ کہ مراد یہاں فساد سے کیا لیا جائے؟ وجوب اعادہ لیا جائے۔ کیا ہے؟ وجوب اعادہ، کیونکہ قاعدہ وضاحت کے ساتھ روایت نہیں ہے، لہذا یہاں فساد کا معنی یہ لے لیں کہ وجوب اعادہ، تو وجوب اعادہ تو ہے، وجوب وہ ہے، وہ کس طرح؟ اب اس کی وضاحت سنو، اس اگلی گل سنو جس سے عمل کرنا جائے۔ کالا، کیونکہ مذکور ہے کتب الفتاوی میں، کیڑی گل؟ مصلی بالتیمم نے جب دیکھا گدھے کا جوٹا تو پس وہ مصلی پورا کرے اپنی نماز کو، گزرے اپنی نماز پر اور نہ ختم نہ توڑے نماز، پھر اعادہ کرے گدھے کے جوٹے کے ساتھ۔ کل سمجھی جی؟ وہ تیمم والی نماز پوری کر کے نا پھر اس گدھے دے جوٹے پانی نال وضو کرے تو پھر نماز دا اعادہ کرے، نماز دا۔ ہوں اس جوزی کو پتہ لگتا بھی گدھے دا جوٹا ویکھیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، کہ ہوئی؟ کیا کرے؟ فینو یمضی علی صلاۃ، گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے تو دوبارہ اعادہ بھی کرنا جی، دھیان کرا اس مسئلے تے۔ خلاصہ کے اندر یہ لفظ بھی زیادہ ہیں، کیڑے؟ کہ ان ابی یوسف رضی اللہ عنہ یمضی علی صلاتہ ولا یعید، کہ اپنی نماز پوری کر لے اور اعادہ نہ کرے۔ گل ختم ہو گئی۔ اے جڑا پچھلا مسئلہ ہے کہ بھئی گدھے کا جوٹا نظر آ گیا تو نماز پوری کرے اور پھر دوبارہ اس جوٹے سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے، یہ کیوں ہے؟ یہ دو باری نماز پڑھنی سی نا۔ وذالک، یہ بات بوجہ اس دلیل کے جو پہلے گزر گئی ہے، کیڑی؟ کہ واجب ہے جمع کرنا تیمم اور وضو بسؤر الحمار کے درمیان، دو میں کام کرنے نے کہ نہیں؟ پیچھے پڑھے ہے نا؟ اچھا، تو وہاں مراد جمع بینہما معن فی آنے واحد نہیں ہے کہ کٹھا جمع کرے، کل سمجھے جی؟ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ادا کرے مولوی اسد نماز ان دونوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تیمم کے ساتھ بھی اور جوٹے کے پانی سے وضو کر کے، اما معن، یا اکٹھا یعنی دو میں کم کر کے ایک نماز پڑھے، یا تعاقب پر۔ کس طرح تعاقب پر؟ بائیں طور کے نماز پڑھے زبیر پہلے تیمم کے ساتھ پھر وضو کے ساتھ گدھے کے جوٹے کے ساتھ، یا اس کا عکس کر لے، پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لے پھر تیمم کر کے پڑھ لے، دونوں طرف ٹھیک ہے۔ پلے پئی کو کوئی نہ، تو لہٰذا اب
یہ جو ہے نا فاسدت صلاۃ ہو، اب اس کا معنی یہ کریں گے کہ نماز کا اعادہ لازم کیا ہے؟ گدھے کے جھوٹے کے بارے میں تو یہ فتویٰ ہے کہ بھی نماز پوری کرے، ٹوٹی نہیں ہے تو بعد میں وضو کر کے دوبارہ بھی نماز پڑھے۔ پلے پئی جی گل پکاؤنی وہ ہے۔ اگلا مسئلہ، اب نبیذ تمر کا مسئلہ سمجھے۔ بہرحال باقی نبیذ تمر کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہو کہ امام صاحب کا رجوع ہے، یاد ہے جی کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں پتا؟ نبیذ تمر دے بارے میں پیچھے وضاحت آ گئی کہ امام صاحب نے پھر رجوع فرما لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی طرف۔ اور بہرحال نبیذ تمر کے بارے میں پس مسلم ہے، کیونکہ نبیذ تمر نظر آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن یہ نبیذ تمر والی روایت وہ ہے کہ جس سے رجوع کیا گیا ہے، جس سے رجوع کیا گیا ہے، کیونکہ وضو نبیذ تمر کے ساتھ لازم ہوتا ہے جب کہ نہ پائے اس نبیذ تمر کا غیر۔ امام صاحب کا فتویٰ یہی تھا۔ اور بہرحال جو وہ روایت جس میں یہ ثابت ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا، اور جو قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ انہو یتیمم ولا یتودع بہ، کہ اگر نبیذ تمر ہے تو صرف تیمم کرے، وضو نہ کرے۔ اب اس روایت کے مطابق نماز کے اندر نبیذ تمر نظر آ گیا، نہ نماز فاسد ہوگی نہ بعد میں اعادہ کرنا ہے کہ کرنا ہے جب رجوع جو ثابت ہے۔ جی گل سمجھیے، اب یہ دونوں جزیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ سور حمار میں بھی نماز ٹوٹی نہیں ہے، نبیذ تمر میں بھی نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ نبیذ تمر میں تو اعادہ نہیں ہے اس روایت کے مطابق جس میں رجوع ثابت ہے، اور سور حمار میں یہ ہے کہ نماز پوری کر کے دوبارہ وضو کر کے پھر پڑھے۔ تو وعلی قول محمد رحمہ اللہ یمدی علیہا وَيُعِيدُهَا كَمَا فِي سُورِ الْحِمَارِ، یعیدو نہیں یعیدو، کتابت دی غلطی جی کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق نماز پوری کرے اور بعد میں نماز کا اعادہ بھی کرے، جس طرح کہ سور حمار میں دونوں کام کرنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہے جی، ہن پڑھے جی گدھے کے جھوٹے میں بھی نماز یمن سے بھی پڑھے دوبارہ بھی، تو امام محمد صاحب کے قول پر دونوں کام پہلے اس سے کرے پھر وضو کر کے اس کا اعادہ کرے۔ جی اگے جی وَإِن رَأَى سَرَابًا فَظَنَّ أَنَّهُ مَاءٌ فَمَشَى نَحْوَهُ فَإِذَا هُوَ سَرَابٌ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ۔ مسئلہ، اور اگر دیکھا نمازی بالتیمم نے، مصلی بالتیمم نے سراب دیکھا، سراب جاننا کوئی نہ تو اپنی چمکنی، مصلی بالتیمم نے نا جی کیا دیکھا؟ سراب دیکھا، بھی توپ چلملاتی تو نظر آیا اور راوی سامنے آ گیا، کل سمجھیا، اور اس نے ظن کیا کہ وہ پانی ہے، کیا ہے؟ پانی ہے، تو نماز پڑھدیاں ٹر پیا ہوتے جی، ظاہر وہ ظن کیتا پانی ہے تو ان دے خیال دے مطابق تو نماز ٹوٹ گئی نا، نماز اے نماز ٹوٹدی کیویں میں اگوں مسئلہ آوے گا نماز ٹوٹن دا۔ بندہ کہ نماز پڑھدا ہے نا تو نماز وچ پاویں اج سلام پھیرن دا وقت نہیں آیا تے جب تک سینہ نہ پھیرے یا نماز دے منافی کم نہ کرے نماز ٹوٹدی نہیں۔ پاویں ایک سینہ کیولے اور پائی تے منہ کیتی رکھے جی، ایتھے کیتی رکھے جی، سمجھ آندی پئی؟ جب تک نماز دے منافی جڑے کم ہون گے نا نواقض صلاۃ او نہ پایا جائے اس وقت تک نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو اگلے پاسے 3 قدم ٹر کے صف جانا جائز ہے کہ کوئی نہیں جی؟ یہ نماز پڑھدا پیا تے اینو سامنے کی نظر آیا؟ سراب۔ ظاہر رکھ اگلے پاسے پچھلے پاسے نظر کون سنایا یار؟ اچھا جی، تو اس نے یہ ظن کیا کہ وہ کیا ہے؟ پانی ہے، بس چل پڑا اس طرف جی، کیا ہوا؟ چل پڑا اس طرف، بس اچانک وہ سراب ہے، پانی نہیں ہے، تو نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے، نماز اس کی برابر ہے کہ تجاوز کر گئے ہے اپنی نماز کی جگہ سے یا نہیں؟ اس صف جی نا صف جی اینو آندے نے موضع صلاۃ، ایتھے کھڑا ہے نا اتوں تک جس تک سجدہ کرنا ہے 4 فٹ، اینو آندے نے کی موضع صلاۃ، این دے اندر اندر ہے یا اس تو اگاں گزر گئے تو پتہ لگ گیا سپت کی ہے پانی تو نہیں ہے لیکن نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ صرف چلنے نال جڑی نا نماز نہیں ٹوٹتی، وجہ سے دلیل سنو،
اس لیے کہ ارادہ کیا اس نے نماز کو توڑنے کا قصدن، کیونکہ مسئلہ پتہ ہے تو اس کی آنکھ نماز تو ختم ہو گئی، اس نے اپنے ارادے سے نماز کو توڑنے کا، اور ارادہ بھی ایسا ہے جو مقرون بے فعل ہے. کیا ہے؟ مقرون بفعل. کیڑا فعل کہ ٹر پہ آ کے کہ کہتا ٹر پہ آ جی. کل سمجھیا اے شاباش اے مسئلہ جی اے لا کے اگلے متن نہ لگی ایک جزی آ گئی پلے پئی کہ کوئی نہیں تو نماز اس دی تو پھر دوبارہ پڑھیں گی. گل سمجھیا تیمم ٹوٹا کہ کوئی نہیں کیونکہ پانی کو نہیں اے مطلب تیمم باقی ہے. چل گئی. اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے سراب کو، چل جی سراب تے سیلاب ہینڈ پہن پر آئی. چل جی بس گمان کیا مصلی بالتیمم نے کہ وہ پانی ہے، بس چل پڑا اس کی طرف، بس اچانک وہ سراب ہے، دو گئی نماز اس کی. گل سمجھیا کیونکہ انہیں تروڑنے دا ارادہ کیتا ہے تے ٹر پیا ہے. یہ مطلب ہے صرف ٹرنے نال نہیں، انہیں تروڑنے دا ارادہ کر لیا ہے بھی چونکہ پانی مل گیا لہذا نماز ٹوٹ گئی. یہ مطلب ہے جی. اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے سراب کو، بس گمان کیا اس نے مطلب ہے ٹرے ہے تے اپنے اللہ نماز ختم کر کے ٹرے ہے نا بھی ہن وضو کرنا ہے. یہ مطلب ہے جی. بس چل پڑا مصلی بالتیمم پانی کی طرف، بس اچانک وہ سراب ہے تو ٹوٹ گئی نماز اس کی. چلو شاہ جی. اور اگر دیکھا مصلی بالتیمم نے سراب کو، پس گمان کیا اس نے کہ پانی ہے، پس چل پڑا اس کی طرف، پس اچانک وہ سراب ہے، نماز فاسد ہو گئی نماز اس کی. آگے پڑھی بار وَإِن شَكَّ أَنَّهُ مَاءٌ أَوْ سَرَابٌ فَاسْتَوَى الظَّنَّانِ فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ. بس فَإِن كَانَ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ. چلو جی. اور پچھلا لا کے نال لانا ہے. لیکن حلال ہے مصلی بالتیمم کے لیے نماز کا توڑنا جب کہ غالب ہو اس کے ظن پر کہ پانی ہے. اب ارادے میں نماز کو توڑنا حلال ہے، وگرنہ نماز کیونکہ قانون ہے شریعت کا ولا تبطلوا اعمالکم، نیکی شروع کر کے اس کو باطل نہ کرو. جی گل سمجھیے، نیکی شروع کر کے اس کو باطل نہ کرو، نہ ہے منع کیتا ہے شریعت نے جی. تو لہذا اب اس کے لیے مصلی بالتیمم کے لیے نماز توڑنا حلال ہے کہ نہیں؟ لیکن حلال ہے مصلی بالتیمم کے لیے نماز کا توڑنا جب غالب ہو اس کے ظن پر کہ یہ سامنے پانی ہے، تب ارادہ تن نماز توڑ کر چل سکتا ہے. جی گل سمجھیا. تو ان شکا نال جوڑنا ہے پلے پہیا. اور اگر شک کرے مصلی بالتیمم کہ وہ پانی ہے یا سراب ہے، پس زنان برابر ہے. زنان برابر نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں جی؟ 80% برابر ہو سکتے ہیں. اس لیے کیا کہا آگے طرفت دو طرفان یار طرفت تردد کی دونوں طرفیں برابر ہے. جی گل سمجھیے. اے مطلب ہے جی، ورنہ بظاہر سوال ہے کیا زندان تو برابر نہیں ہو جاتے ہیں. زن تو جانب راجیہ کو کہتے ہیں جی. تو دو جانب راجیہ دونوں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں جی؟ اس لیے کیا مطلب ہے تردد، یعنی شک کی جو دونوں طرفیں ہیں وہ برابر ہیں. کل سمجھیا. تو اب کیا حکم ہے؟ اب بس بے شک نمازی اس وقت گزرے اپنی نماز پر، اور نہیں حلال نمازی کے لیے یہ کہ توڑے نماز کو شک کے ساتھ. یہ حلال نہیں جی. گل سمجھا جی؟ ورنہ مجرم میں لا تبطلوا دا خلاف ورزی ہو جائے گی. پس جب فارغ ہو گیا مولوی اسد نماز سے تو نظر کرے، پس اگر ہے وہ جس کو اس نے دیکھا وہ پانی ہے
تو وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے اور اعادہ کرے وَإِلَّا فَلَا، اور اگر دیکھا ہے کہ تو ریت ہے چمکنی پہ یہ تو وہ نماز پڑھی ٹھیک ہے جی، گل سمجھیے ہے تفصیل اس نے جی۔ اور لیکن حلال ہے اور لیکن حلال ہے مصلی بالتیمم کے لیے مصلی بالتیمم کے لیے قطع کرنا جب غالب ہو اس کے ظن پر یہ کہ وہ پانی ہے، اور اگر شک کرے اس بات کا کہ وہ پانی ہے یا شراب ہے، یا شراب ہے، بس برابر ہو گئی دونوں طرفیں، یہ مطلب ہے، گل سمجھیا؟ کیا برابر ہو گئی؟ دونوں طرف اے منع کرنا زن آندا، پس بے شک مصلی بالتیمم اس وقت مصلی بالتیمم اس وقت گزرے اپنی نماز پر، گزرے اپنی نماز کہ مطلب گزرے نماز پر پڑھنا منجے اور نہیں حلال اس کے لیے نہیں حلال اس کے لیے کہ قطع کر دے نماز کو شک کے ساتھ، بس جب فارغ ہو جائے نماز سے تو نظر کرے، بس اگر ہے وہ جس کو دیکھا اس نے پانی، جس نے اس کو دیکھا وہ کیا ہے؟ پانی ہے، تو وضو کرے پانی کے ساتھ اور نئے سرے سے پڑھے نماز، مطلب کہ یہ یعیدھا نماز کا اعادہ کرے، وگرنہ بس نہیں بشابہ۔ لیکن حلال ہے مصلی بالتیمم کے لیے قطع کرنا جب غالب ہو مصلی بالتیمم کے ظن پر یہ بات کہ پانی ہے، اور اگر شک کرے مصلی بالتیمم اس بات کا کہ پانی ہے یا شراب ہے، پس برابر ہو گئیں دونوں طرفیں، پس بے شک مصلی بالتیمم اس وقت پوری کرے اپنی نماز کو، اور نہیں حلال گزرے اپنی نماز جی پر، گزرے اپنی نماز پر، اور نہیں حلال مصلی بالتیمم کے لیے یہ کہ قطع کرے مصلی بالتیمم نماز کو شک کے ساتھ، پس جب فارغ ہو جائے مصلی بالتیمم نماز سے تو نظر کرے، پس اگر ہے وہ الذی رآہ، وہ شے کہ دیکھا مصلی بالتیمم نے اس کو پانی، اس کو پانی نہیں، جی دیکھا اس شے کو جس شخص اس نے دیکھا ہے کیا ہے وہ کان ماء، پانی ہے، تو وضو کرے مصلی بالتیمم اس پانی کے ساتھ اور نئے سرے سے نماز پڑھے، یعنی اعادہ کرے مصلی بالتیمم نماز کا، وگرنہ پس نہیں۔ وگرنہ پس نہیں، ہون مصلی بالتیمم نہیں، ہون مصلی بالوضو تھی گیا، ہاں بشابہ۔ اور لیکن حلال ہے مصلی بالتیمم کے لیے ترجمہ کریں دھیان اور شاباش نماز جی۔ توڑنا جب غالب ہو اس کے ظن پر یہ کہ یہ بات کہ وہ پانی ہے، اور اگر شک ہے اس بات کا کہ پانی ہے یا شراب ہے، پس برابر ہو گئی دونوں طرفیں، پس بے شک اس وقت گزرے نماز پر مصلی بالتیمم، اور نہیں ہے حلال اس کے لیے یہ کہ نہیں ہے حلال مصلی بالتیمم کے لیے یہ کہ توڑے نماز کو شک کے ساتھ، پس جب فارغ ہو جائے نماز سے تو نظر کرے، پس اگر ہے وہ پانی تو وضو کرے اس کے ساتھ اور نئے سرے سے نماز پڑھے، وگرنہ پس نہیں۔ وگرنہ پس نہیں۔ ایک مسئلہ وقضا، اسی طرح واجب ہے اعادہ اگر ظن کیا مولوی اسد نے اس بات کا کہ مرئی شراب ہے، وہ جڑا نظر آندا پیا نکی ہے شراب بے ظن صبح شراب ہے، یہ تیسری صورت آ گئی۔ پہلے صورت ہے کہ ظن شراب کو ظن کیا کہ پانی ہے، تیسری صورت ہے کہ دونوں جانبیں، یہ تیسری صورت ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کو اس نے کیا ظن کیا، یہ شراب پھر نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو ظاہر ہوئی یہ بات کہ وہ تو پانی ہے، جن کو میں کی سمجھی رکھا شراب کل سمجھیا، تو ہن بھی اعادہ واجب ہے، ہن بھی اعادہ واجب ہے، کل سمجھیا۔ اے تین صورتیں آ گئی یعنی کل۔ اچھا جی، اصل اس میں یہ ہے
کہ یقین شک کے ساتھ ذیل نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ یقین ایک شے دے ہونے دا یقین ہوئے نا تے شک پہ جاوے پتہ نہیں کیتا ہے کہ نہیں تے او ہے کہ ایک شے نہیں کیتی اے یقین ہے، شک پہ گیا پتہ نہیں کیتی ہے تے او نہیں، اے گل سمجھی کہ نہیں؟ اور بے شک نہیں معتبر زن کے زن متیقن کے ساتھ خطا اس کی، زن متیقن مطلب زن موجود ہے تے غلطی لگی اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اگلا جملہ بکھرا ہے، یہ پہلا قانون بکھرا ہے کہ یقین شک کے ساتھ، اس واسطے کو مسئلہ آ جائے گا یقین ہے کہ وضو کیا ہے، شک پڑ گیا ٹوٹا ہے کہ پتہ نہیں تے وضو ہے، اے یقین ہے بھی اوتھے جڑا نا بازار چ ہوا کڈیے تے بعد شک پہ گیا بھئی وضو کیتا ہے کہ نہیں تے کوئی نہیں، اے مطلب چل آگے۔ المسافر اذا مر بماء موضوع في الجب لا ينتقد تيممه الا اذا كان الماء كثيرا فيستدل اگے یستدلو یا فيستدل بكثرته على انه وضع للوضوء والشرب۔ بس مسئلہ جی، مسافر جب گزرا پانی کے پاس سے، ایسا پانی جو رکھا ہوا ہے گھڑے میں مٹکے میں، تو اب اس گزرنے سے آیا اس کا وضو ٹوٹ تیمم ختم ہو گیا کہ نہیں، وضو کرنا لازم ہوا کہ نہیں، کل سمجھیا؟ تو نہیں ٹوٹا، اور پیچھے مسئلہ آ گیا نا رویت مان کے تھی وہ نا تیمم کی ہوں کون اور رویت ماں دیاں جزیاں بیان کر رہے ہیں، اگر یوں دیکھے اگر یوں دیکھے اگر یوں دیکھے ان تفصیل ہو رہی ہے، گل ساری ہوئی کیڑی رویت ماں ناقض للتیمم میں کون وہ تفصیل ہے کیڑی رویت، گل سمجھیا؟ ایک رویت اے بیان دی پہ کیڑی کہ مسافر جب گزرے پانی کے قریب سے، ایسا پانی جو رکھا ہوا ہے جب میں مٹکے میں گڑھے میں تے نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا، سمجھ آئیے؟ اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ پانی نہیں رکھا ہوا وضو کے لیے، ظاہر یہی ہے کہ کسی بندے گھر دے سامنے کڑا رکھا ہے نا، یا دکاندار نے کولر رکھا ہے، عرف کی ہے بے وضو کرو گے تھے آ کے کی کرو پانی پیو جی، گل سمجھا پہ؟ اے مطلب ہے کہ جی بھئی بات ظاہر کیا ہے کہ یہ کس لیے ہے، وضو کے لیے نہیں رکھا ہوا، لہذا جب مالک ہی نہیں ہے اور وضو کے لیے ہے نہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے، جب اجازت نہیں ہے تو لہذا یہ پانی تو ہے لیکن استعمال پر قدرت اس لیے تیمم نہیں ٹوٹا، گل سمجھی ہوں؟ مگر جب کہ ہو پانی کثیر، کیا ہو؟ جب کہ ہو پانی کثیر، وہ جو پانی نظر آئے وہ کثیر ہے، پس دلیل پکڑی جائے گی اس وقت پانی کی کثرت کے سبب سے اس بات پر کہ یہ پانی وضو کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، لہذا تیمم ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا، اے مسئلہ ہے متن وچ، گل سمجھیا؟ وہ شرع نال ملاونی تو تاں گل بنی۔ مسافر جب گزرا پانی کے پاس سے، ایسا پانی جو رکھا ہوا ہے جب میں، تو نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلْوُضُوءِ ظَاهِرًا، مگر جب کہ ہو پانی کثیر، بس دلیل پکڑی جائے گی اس وقت پانی کی کثرت کے ساتھ، کس پر پکڑی جائے گی؟ اس بات پر کہ پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے اور پینے کے لیے جمیعاً، لہذا تیمم ٹوٹ گیا۔ مانا کرو جی، مسافر جب دیکھے پانی کی جگہ میں
मुसाफिर जब गुजरे पानी की जगह से, जगह ना पुत्र, गुजरे पानी के पास से, मुसाफिर जब गुजरे पानी के पास से, ऐसा पानी जो जुब में है, रखा हुआ है जुब में, मौदून यार वज़ा में नहीं रखना। मुसाफिर जब गुजरे पानी के पास से, ऐसा पानी जो रखा हुआ है जुब में, तो नहीं टूटेगा तयम्मुम मुसाफिर का, मगर जबकि हो पानी कसीर। पस दलील पकड़ी जाएगी पानी इस वक्त पानी की कसरत के साथ इस बात पर कि ये पानी रखा हुआ है वुजू के लिए और पीने के लिए। हाँ चल बे। और मुसाफिर जब गुजरा पानी के पास से, ऐसा पानी जो रखा हुआ है जुब में, नहीं टूटेगा तयम्मुम उसका, मगर जब हो पानी कसीर। पस दलील पकड़ी जाएगी इस वक्त पानी की कसरत के साथ इस बात पर कि ये पानी रखा गया है वुजू के लिए और पीने के लिए। वाह शाह जी जिंदाबाद। अच्छा जी, उलमाए कराम जिस पर जो फतवा है, औला इतबार बिल उर्फ है ना बिल कसरत। उथे उर्फ की ये पानी वुजू वास्ते रखा ने या पीन वास्ते, गल समझे जे, उर्फ का लिहाज होता है, किसका ए मतलब है जी। औला जो है ना वो अल एतबारो बिल उर्फे, अल एतबारो ला बिल कसरत। हत्ता के अगर पहचानी जाए तो उरेफा, हत्ता के अगर पहचानी जाए ये बात कि रखा गया कलील ले मुतला के अखज़े, ये पानी रखे है बजन लोड़ होवे ले लवे, पावे पीवे तो पावे वुजू करे पावे घर ले जावे। अगर ये बात पता चल जाए कि ये पानी रखा है जिसको जरूरत है ले जाए, कल समझिया, तो अब क्या हो जाएगा, यन ताके दो तयम्मुम, क्योंकि ये पानी वुजू के लिए है जी। कलील से मुराद एक कोट नहीं बे कड़ा, मिसाल तौर से समझाइए, बाजार से कड़ा रखना कलील ही है कि पूरे शहर में बड़ा। अच्छा ओला दा गल थलो टूटी विच पैप थलो फिट करके ते पिछो वड्डी मोटर ला चढ़ कड्डी ते निकलदा आवे तो वो तो होर गल है, ऊंज कड़ा छोड़ा है जी। अच्छा जी, और अगर पहचानी जाए तखसीस कसीर की पीने के लिए, ला पानी है बड़े मटके में, बड़ा कूलर है, लेकिन वहां ये लिखा हुआ है पानी पीने के लिए, समझाइए, या भी जेड़े दुकाना के पैन उर्फ की है पीने के लिए। अगरचे वो बहुत बड़े जेना मतलब है कि ओ फर्ज करो भी ए जेडी चिट्टी जी बोतल आउंदी है पानी वाली मुंह वाली 19 किलो दी हुंदी है, ते कूलर विच वड्डे कूलर जो 2 पै जांदियां ने ते 40 किलो मन पानी हो गया मिसाल तौर ते। तुहाडा जेड़ा वड्डा कूलर उस आ जांदे ने मेरे ख्याल कोई 30 किलो तक पानी है, ते 30 किलो नाल 60 बंदा वुजू कर सकदा ते अद्धे किलो वुजू करिए तां जी। लेकिन मैं कसीर एक कलील है, वो कसीर नहीं जरा भी गंदगी ना पलीत नहीं होता, मतलब चोखा पानी है। लेकिन अगर रखा किस लिए है तो ला, क्या मतलब नहीं टूटेगा। असल इतबार किसका है, वह निश्ताबा, और अगर मुश्तबे हो गए, क्या हो गए, ये पानी किस लिए है, तो बस इस वक्त युस्तदल्लो बिल कसरत, अब दलील पकड़ी जाएगी कसरत के साथ कि अगर बड़े मटके में है तो इसका मतलब है वुजू के लिए भी, और अगर थोड़ा पानी किसी छोटी चीज में है तो फिर सिर्फ यही होगा कि पीने की। शहर में तो बंदा वाड़ा है फिर तो पानी आम है कि जिथों मर्जी ले लवे। सफर ते जा रहे है ते नेक बंदे उस वक्त जिले सफर गुजरते हैं, सफर दरख्त होंगे छां ते जिन्हां दे घर मील मील दूर ने, वो सवाब वास्ते उत्थे मट रख छड़दे है, घड़े च पानी पा छड़दे है ताकि मुसाफिर पानी पीन। ये उस पानी की गल हो रही। शहर को जरूरी वो स्कूल तो वुजू करने वाला मस्जिद तो खड़ी है जी, गल समझते पे। ये भी वो पानी मुराद है भी जिंदे नेड़े होर पानी कोनी, किंदे वास्ते, वुजू वास्ते होर पानी नेड़े कोनी भी ये घड़ा पिया जी। ते ये भी उर्फ भी जेडे लोग घड़े रखते ने, हुण तो दारो निजाम नहीं रहा ना जी, हुण तो इन्नी आबादी हो गई भी वो घर रह कोनी गई जी। ते वो भी जेडे घड़े ने ना या मटके ने, वो भी जेकर उर्फ उस इलाके च गुजरदे लोगों को पता होंदा है भी ये पानी सिर्फ किस वास्ते वे, पीने वास्ते वे, समझाइए। ते या ते आम भी जेड़ा मर्जी काम कर लवे जी। ते या अगर ये पता नहीं तो फिर अगर बड़े मटके च तो फिर थोड़ा कट के वुजू कर सकता जी है। तो दूजा अल्लाह तआला अकल दी भी जेड़ा सफर राह है ये तो आम लोग गुजरते हैं
تے ہاڑ دی گرمی تپی پئی ہے تے میں جناب تے بہ کے وضو شروع کر دیں تے پچھو لوگ کے مسافر انہاں غریباں پانی پینا جی یہ ساری چیزاں دا لحاظ ہے جی گل سمجھدا پے اے مطلب گل سمجھیا اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو ذکر کیا ہے قاضی امام ابو علی نصفی نے شیخ الاسلام محمد بن فضل رحمہ اللہ سے پانی جو رکھا ہوا ہے پینے کے لیے جائز ہے اس سے وضو کرنا جو پینے کے لیے رکھا گیا ہے جائز ہے اس کے وضو کرنا ہے اسے اور وہ پانی جو رکھا گیا وضو کے لیے نہیں مباح اس سے پانی پینا جی کل سمجھیا جی بس اس پر وضو ٹوٹ جائے گا مطلقاً تو ٹوٹ جائے گا وضو مراد تیمم اے جڑی پچھلی صورتیں گزری ہیں نا جی قلیل یا کثیر مطلقاً ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو پانی پینے کے لیے اس سے وضو ہو سکتا ہے اور پھر اس سے بندہ پانی پی سکتا ہے پی نہیں سکتا لا یباح منہ شرب یار جی جو وضو کے لیے رکھا ہے اس سے پینا جائز نہیں ہے جو پینے کے لیے رکھا ہے اس سے تو پھر تیمم بار تھوڑی ٹوٹ گیا نا کہ نہ ٹوٹا لیکن کہتے ہیں کہ اول اصح ہے جو اول جزی ہے نا جو متن میں آئی ہے وہ اصح یعنی یہ فتویٰ بھی بزرگوں سے روایت ہے کہ جو پانی کس لیے رکھا ہے پینے کے لیے رکھا اس سے وضو جائز ہے لیکن جو وضو کے لیے رکھا اسے پی نہیں سکتا پینے کی اجازت نہیں ہے اول ولو ان المتيمم مر بالماء وهو لا يعلم به او كان نائما حال المرور لا ينتقد تيممه في الحالين اتفاقا بس متیمم گزرا پانی کے قریب سے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں قریب پانی ہے ایک صورت یا وہ سویا ہوا ہے سواری پر بیٹھا اور سویا ہوا ہے اور پانی کے قریب سے گزر گیا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا اور رویت مات حکمن تے ہے ہی ہے نا یہ جزیاں نے بھی پانی دے نیڑے گیا تے کیڑی صورت وچ تیمم ٹوٹدا ہے تے کیڑی وچ اون دی تفصیل ہو رہی ہے گل سمجھیا اے شاباش ہے اور اگر یہ بات کہ متیمم گزرا پانی کے پاس سے حالانکہ وہ نہیں جانتا پانی کو یا تھا متیمم سویا ہوا گزرنے کے وقت نہیں ٹوٹا تیمم اس کا دونوں حالتوں میں بالاتفاق شابہ نکیا شابہ اور اگر یہ کہ متیمم گزرا پانی کے پاس سے حالانکہ وہ نہیں جانتا پانی کو یا ہے متیمم سویا ہوا گزرنے کے وقت تو نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا دونوں حالتوں میں بالاتفاق ہاں بے شابہ جی اور اگر گزرا یہ متیمم پانی کے پاس سے اور وہ نہیں جانتا کہ پانی ہے یا وہ سویا ہوا ہے گزرنے کے وقت نہیں ٹوٹتا تیمم اس کا دونوں حالتوں میں بالاتفاق یہ بالاتفاق ہے ایک روایت یہ ہے کہ ہمارے تینوں بزرگ متفق ہیں کہ اس کا تیمم کیوں باوجہ ہونے اس کے غیر واجد للماء کل سمجھیا اور باوجہ غیر قادر ہونے کے پانی کے استعمال پر بے جدو انہوں پتہ ہی نہیں چلیا تے نہ انہیں پانی پایا تے نہ انہیں استعمال تے قادر ہے جی کہ ہے بھئی ایتھو گزردہ پہ تے نال جو اچھی جی مطلب چھوٹی جی پہاڑی ہے پرلے پاسے نال تالاب یا بن ہے انہیں نو کے پتا جی تے یا اے وے کہ بھئی گزریا تے بن دے نالوں لیکن ستا پہ جی ہے مطلب ہے سمجھی گل صورت اور ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور وہ روایت ہے جس پر صاحب ہدایہ چلے ہیں اور کثیر فقہا چلے ہیں اس روایت پر انہوں نے کثیر اس روایت کو لیا ہے جو آگے آ رہی کس کی روایت ہے دیکھ سے نا وہ پہلی روایت یہ سی بھی وہ ان کا تیمم نہیں ٹوٹیا دونوں صورتوں میں کیونکہ نہ اس نے پانی پایا ہے ایک روایت امام صاحب سے آگے آ رہی ان نائمہ
وہ درمیان میں وضاحت کی کہ یہ جو آپ کی روایت ہے نا، صاحب دہن نے اسی کو لیا ہے اور کثیرون نے بھی اسی کو لیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ نائم ٹوٹ جاتا ہے تیمم اس کا، نائم جب پانی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نائم کیڑا لمحہ پیا، ہاں ٹھک ستا پیا جی، ہاں جی، کیونکہ لمحہ پیا پھر تجھ ٹوٹ گیا جی، یہ بہ کے ستا پیا، ان کا تیمم جڑا نا جی، سمجھی گل لو، اے مطلب ہے جی بھئی اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، اس لیے کہ معنی اس صورت میں آیا ہے بندوں کی طرف سے کہ کوئی نہیں پانی کا قصور تو آپ ستا پیا نا تو کہتا قصور ہے یہ اور کی پیانا جو مانے ہے کس سے وضو کرنے سے، وہ کس کی طرف سے مانے آیا ہے؟ بندوں کی طرف سے، لہذا فلا یعتبر اور اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بس وہ بندہ قادر ہے تقدیرن، لیکن علامہ البی فرماتے ہیں اول اولا ہے جو فتویٰ پہلی صورت پر ہے، فتویٰ کیا چل آگے جی وَقَضَا لَوْ عَلِمَ پرچہ وقضا لا ینتقد وَقَضَا لَا يَنْتَقِدُ تَيَمُّمُهُ لَوْ عَلِمَ بِالْمَاءِ وَلَكِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ اِمَّا لِخَوْفِ عُدُوٍ أَوْ لِخَوْفِ سَبُوعٍ۔ چلو جی، اسی طرح نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا اگرچہ جانے پانی کو، پانی دس پیاس، پانی لیکن مسئلہ کیا ہے، لیکن نہیں قدرت رکھتا اترنے پر وضو کے لیے، سواری تے بیٹھا تے تھلے نہیں لے سکتا، تھلے یا اور بغیر اترنے کے سواری پر وضو نہیں کر سکتا، سمجھ آئی ہے؟ یا تینوں کو نال نوکر ہوئے تو پانی بھر کے لائے تے دادے اتنے بیٹھے کھوتے تے بیٹھے وضو کرا دے، اٹھتے بیٹھے وضو کرا دے، سمجھ آئی ہے؟ یہ صورت بھی کوئی نہیں، تو آپ تھلے لے کے وضو کر نہیں سکتا، تو اب بھی کیا ہے؟ اچھا یہ کیوں نہیں تھلے لے کے وضو کر سکتا؟ یا دشمن کے خوف کی وجہ سے، بھائی دشمن تھلے لواں گا تو وہ پھڑ لین گے جی تے تو نکلو، سمجھ آئیے؟ یا درندے کے خوف کی وجہ سے، کس کے؟ یا اس کی مثل، یا ان چیزوں سے کہ نہیں ممکن بندے کے لیے اس کے ہوتے ہوئے وضو کرنا مگر لزوم ضرر کے ساتھ، بھی ایسی بھی صورت ہے وضو کریں گا تو خواہ مخواہ نقصان ہو گئے جی، تو ان صورتوں میں وہ گویا کہ حکمن واجد للماء نہیں ہے، کیونکہ استعمال پر قادر نہیں، استعمال پر، کیونکہ استعمال جڑا نا جی پر پانی ہو، پانی نہیں ہے تو یہ آدم للماء ہے، حقیقتاً پانی ہے، استعمال تے قدرت نہیں، یہ آدم للماء حکمن ہوں جی، گل سمجھیا؟ اے مطلب ہے تو یہ آدم للماء حکمن بن گئے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، جیسا کہ سواری اس کی سرکش جموع، سرکش کی ہے نواں نواں گھوڑا جڑا نا سواری تے کڈیا تے مسے تے کاٹھی پا کے تے قابو ہے جو لیندا تے موڑ کے بہن کو نہیں دینا جی، ہاں سواری اس کی سرکش ہے جی، اور نہیں قدرت رکھتا یہ کہ سوار ہو سکے اس پر دوبارہ، یا وہ سواری پر جو ایٹھ پیا وہ شیخ ضعیف ہے جو اکیلا خود بیٹھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو سواری پر بٹھا دے گا، بات سمجھیے؟ تو خلاصہ کیا ہے بالجملہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہو ایسی حالت میں کہ جائز ہے اس کے لیے تیمم ابتدان تو نہیں ٹوٹے گا تیمم، وگرنہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا سمجھا؟ ادھر دیکھو، اگر ایسی حالت ہے مجبوری کی کہ اگر شروع میں یہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، اگر ایسی حالت تیمم کے بعد طاری ہو جائے تو تیمم توڑتی نہیں ہے جی، کیا سمجھیے؟ یہ قانون ہے، وہ جو ابتداءً تیمم کے لیے مبیح بنتی ہے، جو اگر تیمم کرنے کے بعد پانی مل گیا لیکن وہ مجبوری موجود ہے تو وہ تیمم نہیں ٹوٹے گا جی، بات سمجھیے؟ قانون اصل یہ ہے، کیا بلا؟ وہ مجبوری جو ابتداءً تیمم کو جائز کرتی ہے، اگر تیمم کے بعد پانی مل گیا تو مجبوری موجود ہے، تو آپ تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اے مطلب ہے
گل سمجھیا پیچھے پڑھا ہے نا کہ دشمن کا خوف ہو درندے کا خوف ہو پانی موجود ہے تو ابتدان تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں پیچھے پڑھے ہو یا سواری ایسی سرکش ہے ان بیان کیتے نے تو ابتدان جائز ہے نا جب ابتدان جائز ہے تو کیا ہوا باقی ہے کیا ہوا باقی ہے یعنی اگر ایک گھروں وضو کر کے آندا راج ٹوٹ جاندا ایتھے نے وضو کرنا سی پہلی باری اگوں پانی ہے لیکن درندہ بیٹھا ہے پانی ہے دشمن بیٹھے نے تیمم جائز سی کہ نہیں جائز ہے نا تو پھر بکان بھی جائز ہے مطلب ہے کر چا کے اور اسی طرح نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا اگر جان لیا اس نے پانی کو پیچھے تے نا بھی پانی دا پتہ نہیں چلیا تے وے کہ پانی دا پتہ لگ گیا او بن تھلے شیر وے اٹھ پیا اور لیکن نہیں قدرت رکھتا نزول پر وضو کے لیے اور نہیں قدرت رکھتا وضو پر بغیر نزول کے اب یہ جو قدرت نہیں رکھتا نزول پر کیوں یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا درندے کے خوف کی وجہ سے یا مثل اس کی چلو اور اسی طرح نہیں ٹوٹے گا تیمم اس بندے کا اگر جان لیا اس نے پانی کو اور لیکن نہیں قدرت رکھتا نزول پر وضو کے لیے اور نہیں قدرت رکھتا وضو پر بغیر نزول کے یا دشمن کے خوف سے یا درندے کے خوف سے یا اس کی مثل اور اسی طرح نہیں ٹوٹے گا تیمم اس کا اگر جان لیا اس نے پانی کو اور لیکن قدرت نہیں رکھتا نزول پر وضو کے لیے یا قدرت نہیں رکھتا وضو پر بغیر نزول کے بغیر نہیں جی اور نہیں قدرت رکھتا وضو پر بغیر نزول کے یا خوف دشمن کا یا درندے نہ اے کیوں یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا درندے کے خوف کی وجہ سے یا اس کی مثل کہ جن کی وجہ سے وہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا جنوب اغتسل وبقيت على بدنه لمعة وليس معه ماء يتيمم للمعة وإن وجد ماء بعد ما تيمم اچھا بکری کل پڑھتے ہیں پڑھ لو مسئلہ جی جنبی ہے اس نے غسل کیا کی کیتا غسل کیتا تے جنا ہے ابالا جا تے بالٹی نو لگا ٹھڈا تے ڈول بیٹھا سمجھ آئی جو سجی لت رانی ساری تو ہونے والی جی مثال طور تے جی جٹکی جی پڑھان لگے بے جزیاں پہ استاد فندے طالب علم خوش رہتے ہیں جی جنبی اس نے غسل کیا باقی بچ گیا اس کے بدن پر لما بضم اللام سکون میم اے بقا لم یصب الماء یعنی ایک کچھ تھاں بچ گئی جنوں پانی اجے نہیں پہنچا جی پانی مک گیا پانی مک گیا جی تو غسل تو پورا کرنا ہوا جی ولیس معه ماء اور نہیں ہے اس کے پاس پانی کہ دھوئے اس کے ساتھ اس بچی ہوئی جگہ کو وہ جڑی خشک رہ گئی اب حکم یہ ہے کہ اس لما کی وجہ سے تیمم کرے اس کیوں اس لیے کہ جنابت باقی ہے کہ کوئی نہیں تے جنابت میں تجزی ہوتی ہے نہ جنابت میں تجزی ہے نہ طہارت میں تجزی ہے پڑھ چکے پیچھے نہ جنابت میں تجزی ہے نہ طہارت میں تجزی ہے اور اس کے پاس پانی ہے نہیں ہے جیسے وہ جگہ دھوئے لہذا یہ جنبی ہے کیا ہے جنبی ہے لہذا کیا کرے تیمم کرے کل سمجھیا چلو جی جنبی نے غسل کیا اور بچ گئی اس کے بدن پر کچھ جگہ تو مانا کیتا نے جی اور نہیں ہے اس کے پاس پانی کہ دھوئے بچی ہوئی جگہ کو پانی کے ساتھ تو تیمم کرے لما دا مانا غلط نہ کرے جے یہ نہیں کہ تیمم کرے صرف اس کی وجہ سے یا اس کے اوپر ہاتھ پھیرے یہ نہیں مطلب ہے بے سبب اے بنے ہے کون لما اس جگہ دا خشک رہنا سبب لہذا غسل کو نہیں ہویا تے تیمم کرے پورے غسل واسطے جی اے مطلب ہے تیمم کرے لما کی وجہ سے
اے مطلب جنبی غسل کیا جنبی نے اور باقی رہ اور گئی جنبی نے غسل کیا اور باقی رہ گئی جنبی کے بدن پر کچھ جگہ اور نہیں ہے اس کے پاس پانی کے دھوئے جنبی اس جگہ کو پانی کے ساتھ تو تیمم کرے لمعہ کی وجہ سے. جنبی نے غسل کیا اور باقی رہ گئی کچھ بدن پر کچھ جگہ نہیں ہے اس کے پاس پانی تو دھوئے اس بچی ہوئی جگہ کہ وہ دھوئے اس بچی ہوئی جگہ کو تو تیمم کرے لمعہ کی وجہ سے. ہاں آگے بھائی وَإِن وَجَدَ مَاءً بَعْدَ مَا تَيَمَّمَ وَبَعْدَ مَا أَحْدَثَ يَغْسِلُ اللُّمْعَةَ وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدْثِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي لِلْلُّمْعَةِ وَلَا يَكْفِي لِلْوُضُوءِ. صورت یہی ہے کہ اس نے غسل کرنا تھا کچھ جگہ بچ گئی. پھر اس نے وَإِن وَجَدَ اگر اس نے پا لیا پانی اس نے بعد اس کے کہ غسل کا تیمم کر چکا تھا وہ جگہ رہنے کی وجہ سے تیمم کر چکا تھا اور بعد اس کے کہ بے وضو ہو گیا بعد اس کے ظاہر وضو پہلے وضو کیتا ہے نا تیمم میں نہ غسل کرنے لگے پہلے وضو کیتا ہے پورا تو پھر کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے تو جگہ بچ گئی تے تیمم کیتا اس کنے واسطے غسل واسطے تے بعد اندی ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر بیٹھا بے وضو ہو گیا وہ وضو وچ کیتا وہ بھی ختم کر بیٹھا گل سمجھیا اب اس کو کیا مل گیا پانی مل گیا کیا مل گیا تو دھو لے بچی ہوئی جگہ کو گل سمجھیا اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے جب کہ ہو پانی کافی بچی ہوئی جگہ کے لیے اور نہ کافی ہو وضو کے لیے گل سمجھیا تب کیا کرے اس پانی سے جو بچی جگہ دھو لے اب اس کا غسل پورا ہو گیا غسل بڑی طہارت صحیح حاصل ہو گئی ہے اب چھوٹی طہارت جو ہے کون بے وضائی کس کے لیے تیمم کرے پلے پہیا اس لیے کہ یہ بندہ مثل اس بندے کے ہے جو پانی نہیں پانے والا نظر کرتے ہوئے حدث کی طرف کیونکہ وجود ما جو غیر کافی ہوتا ہے یہ کا لا وجود ہوتا ہے گل سمجھیے کیونکہ نئی مرتفع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ حدث باوجہ عدم تجزی کے گل سمجھیو بھی تجزی تو ہونی کوئی نہیں جی تو لہٰذا ایک ہی کرے اگر وضو کرے گا نا تو وضو واسطے کافی نہیں نا ادھا وضو ہونا ہے نا تو پھر نہ وضو ہویا تو نہ غسل ہویا اس واسطے کیا کرے اے مطلب چونکہ وضو میں تجزی تو ہے نہیں تو پانی کافی نہیں ہے وضو کے لیے تھوڑا ہے جی اے مطلب چلو جی تو باقی غسل وچ پانی ایک باری پورے وجود تو پھرنا فرض ہے نا 3 باری تو سنت ہے نا ایک باری پھر گیا تو غسل ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا اے مطلب ہے اور اگر پایا اس نے پانی بعد اس کے کہ تیمم کر لیا اس نے اگر غسل کیتا ہے نا وضو کیتا ہے تو اج تک وضو ٹوٹا نہیں تو بعد پانی مل گیا تو ہوں تو صرف جگہ دھونی ہے نا وضو تو سلامت ہے کہ کیونکہ وضو ایکو ساتھ مسلسل کرنا فرض نہیں ہے بچ بندہ چاہ بھی پی سکتا جی ادھا وضو بعد کر ادھا غسل بے غسل وہ جڑا تسلسل ہے نا موالات سنت ہے نا وقفے نال کیتا ہے تو غسل تو ہو گیا ہے نا کل سمجھنا پہ یہ جزیے بھی وضو بھی تروڑ بیٹھا پھر جی اور بعد اس کے وضو ہو گیا ہن 2 کم نے بے نماز پڑھنی وضو بھی کرنا ہے تے جڑے جگہ رہ گئی وہ بھی دھونی تو دھو لے بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کر لے بے وضائی کے لیے جب کہ ہو پانی کافی لمعہ کے لیے اور نہیں کافی وضو کے لیے ایک مسئلہ آگے دوجا مسئلہ آگے آنا پہ چلو اور اگر پائے وہ بندہ پانی کو بعد اس کے کہ تیمم کر لیا اس نے اور بعد اس کے کہ بعد تیمم کے بے وضو ہو گیا تو دھوئے وہ بندہ بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کرے بے وضو ہو گیا نہیں اور دو میں کٹھے کام اور بعد اس کے کہ بے وضو ہو گیا بے غسل کیتا ہے پہلے وضو کیتا ہے پھر غسل کیتا ہے کوئی جگہ بچ گئی ہے تے ہن مل گیا پانی
تے نال ہی اوندا وضو بھی ٹوٹ گیا جڑا کیتا ہے گل سمجھیا جان اور کر بعد اس کے کہ بے وضو ہو گیا تو دھوئے بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے جب ہو پانی کافی بچی ہوئی جگہ کے لیے اور نہ ہو کافی پانی وضو کے لیے گل سمجھیو کوئی نہ کیونکہ یہ بندہ حدث کی نظر سے آدم ہے کیا ہے آدم ہے کیونکہ وجود ما غیر کافی ہے نا کس کے لیے وضو کے لیے ادا کرے تجزید ہے کوئی نہیں جی ہاں بھی شاہ جی اور اگر پائے پانی بندہ بعد اس کے کہ اس نے تیمم کر لیا اور کس کے لیے غسل کے لیے ایسے پیچھے پڑا ہے شاہ جی مسئلہ بھی تھوڑی جگہ بچ گئی تو کی کرے تیمم کرے تو تیمم کر چکا ہے یہ مطلب ہے اور بعد اس کے کہ بے وضو ہو گیا بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے جبکہ ہو پانی کافی بچی ہوئی جگہ کے لیے اور نہیں کافی وضو کے لیے ایسا بس آگے وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ وَلَا يَكْفِي لِلْلُمُعَةِ يَتَوَضَّأُ بِهِ اور اگر پانی وضو کے لیے کافی ہے اور وہ جو بچی ہوئی جگہ ہے وہ زیادہ ہے اس کے لیے پانی تھوڑا ہے تو اب وضو کر لے اور نہیں ٹوٹے گا جنابت کا تیمم وہ جڑا تیمم کر چکا ہے نا تیمم کہنے واسطے جگہ بچی ہے نا کچھ تو تیمم کر چکے ہیں نا وہ ٹوٹے گا نہیں اس لیے کہ پانی ملا ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ تیمم ٹھیک ہے تو غسل بھی ٹھیک ہے تو وضو کا جگہ کی کہتے ہیں پانی وضو کر لے کل سمجھیا اے مطلب ہے وجہ اس لیے کہ پانی لما کے حق میں کل معدوم ہے لعدم کفایت ہی لہا کل سمجھیے ایشا بس اور اگر ہو پانی کافی وضو کے لیے اور نہیں کافی لمعہ کے لیے تو وضو کرے پانی کے ساتھ استنجا وضو کر لیا ہے نا ترے بک سر چ پائے نے تو لے منہ ٹھیک ہے تو پھر ٹوٹا لگا تو بالٹی ڈل گئی ہوں سارا لما ہی ہے کہ گل سمجھی ہوں اندر واسطے کدے ادھا کلو پانی مل جائے تو ادھے کلو ترے فرض تو پورے ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں سارا توپ سکتا کہ توپ سکتا 1 کلو نال بھی نہیں توپ سکتا جی ہاں اے مطلب ہے جی چلو جی وہ تھوڑا جی لما بھی گوڈا صرف نکا جا تو بھی وضو ہو سکتا ہے کیوں نہیں توپ سکتا بھی اے تو تھلے سارا بھی جڑا جی بھی صرف سر تو ہوتا ہے تو پانی ڈول گیا جی مثال طور پہ کی ہو گیا ہاں چلو جی اور اگر کئی صورت نے نا ڈل گیا یا اچانک کتا ہے تو منہ پا گیا کوئی بھی صورت آ گئی چھوٹا بچہ نہ پیشاب کر دیتا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا یار اور اگر ہو پانی کافی وضو کے لیے اور نہ ہو کافی لمعہ کے یا وہ پرندہ جنہوں کو بذات آ جائے کہ کن پرندہ دی وٹھ نجس ہے وہ تو اڑتا نے وٹھ کر دی بالٹی چ پھر کئی صورت ہو سکتی ہیں ہاں تو وضو کرے اس پانی کے ساتھ ہاں اور اگر ہو پانی کافی وضو کے لیے اور نہیں کافی لمعہ کے لیے تو وضو کرے اس پانی کے ساتھ گل سمجھیے جی وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ اللُّمُعَةَ وَيَتَيَمَّمُ اچھا جی اگر پانی کافی ہے دونوں میں سے ایک کے لیے یا صرف وضو کے لیے یا صرف لمعہ کے لیے علی سبیل الانفراد یعنی پانی نال وضو کرنا چاہے تو پورا وضو ہو سکتا ہے یا جڑی بچی تھا دھونا چاہے تو ساری دھوپ سکتی ہے یہ تیسری صورت ہے ہن کی کرے ہن یعنی دونوں کے لیے اکٹھا کافی نہیں ہے ایک جڑا بھی کام کرے ہو سکتا ہے جڑا بھی کام کرے ہو سکتا ہے اب حکم یہ ہے کہ بس وہ بچی ہوئی جگہ کو دھو لے کیونکہ حدثین میں سے یہ بڑی حدث ہے سمجھائیے اور جو اغلظ الحدثین ہے یہ اہم ہے حدث 2 ہیں ایک حدث اکبر ایک حدث اصغر غسل حدث اکبر ہے تو وضو سمجھائیے نا مطلب بے وضائی وضو نہیں اصل ہوتا نا جنابت بے جنابت حدث اکبر ہے تو بے وضائی حدث اصغر ہے تو پھر دور کرنا ہے تو لہذا اب کیا کر لے وہ بچی جگہ دور لے تاکہ جو بڑی حدث ہے نا وہ ختم ہو جائے اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے کیا کرے اور اگر ہو پانی کافی دو میں سے ایک کے لیے یا وضو
وضو کے لیے یا لمع کے لیے، انفراد کے طریقے پر اور نہیں کافی پانی دونوں کے لیے اکٹھا، پس بے شک بندہ دھوئے لمع کو، اس لیے کہ لمع اغلظ الحدثین ہے اور اغلظ الحدثین اہم ہوتا ہے جی، اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے۔ شابہ بھی شابہ نے اور اگر ہو پانی کیا کا ٹائم ان دونوں میں سے ایک کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور نہ ہو کافی پانی ان دونوں کے لیے اور نہیں ہے اور نہیں ہے کافی پانی ان دونوں کے لیے اکٹھا، بس بے شک وہ بندہ دھوئے بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے۔ چلو شاہ اور جی، اگر ہو پانی کافی دونوں میں سے ایک کے لیے انفراد کے طریقے پر تو نہیں ہے کافی دونوں کے لیے اکٹھا، بس وہ بندہ دھوئے بچی ہوئی جگہ کو اور تیمم کرے بے وضائی کے لیے۔ آگے وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَبْدَأَ بِغَسْلِ اللُّمُعَةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ۔ اچھا جی، اب چونکہ پانی برابر ہے، جی دھونا چاہے وہ بچی ہوئی جگہ وہ دھو سکتی ہے، دھو سکتا ہے، اور اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتا ہے۔ تو واجب ہے مولوی اسد پر یہ کہ ابتدا کرے لمع کے دھونے کے ساتھ، لمع کے دھونے کے ساتھ یہ پہلے دھو لوے جی تے پھر تیمم کرے، کہنے واسطے بے وضائی واسطے۔ تاکہ ہو جائے مولوی اسد آدم للماء حدث کے حق میں، کیا سمجھیے جی؟ کیونکہ جے کر پہلے تیمم کرتا ہے بے وضائی واسطے تے پانی تو وضو واسطے کافی ہے نا جی، اس لیے پہلے کیا کرے وہ جگہ دھو لے تاکہ پانی ختم ہو جائے تو پھر تیمم کر لے، کیا کر لے تیمم کر لے۔ ایشا بس۔ اور نہیں جائز تیمم کرنا اس کا حدث کے لیے اس جگہ کو دھونے سے پہلے عندہ محمد رحمہ اللہ، کل سمجھی جی؟ انج بے جائز ہے، کیوں دھیان کرا جی؟ اس لیے کہ خرچ کرنا اس پانی کا لمع کی طرف نہ حدث کی طرف واجب نہیں ہے امام محمد صاحب کے نزدیک۔ ویسے متن چاہے نا کہ کی کرے لمع کو دھوئے، یہ واجب ہے، لیکن امام محمد صاحب کے نزدیک واجب بلکہ علی سبیل الاولویت ہے، اولا ہے کہ کیا کر لے وہ جگہ دھو لے، کل سمجھیے؟ اس لیے اب کیا کرے وہ کہ حدث جگہ دھونے سے پہلے وہ تیمم نہیں کر سکتا، جگہ دھونے سے کل سمجھی کہ نہیں، پہلے جگہ دھوئے پانی ختم کرے، کس کے لیے؟ بے وضائی کے لیے۔ ایشا بس۔ لیکن اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ خرچ کرنا پانی کو لمع کے لیے واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اسی کام کے لیے متعین ہے کہ پانی صرف استعمال کرنا ہے، کس میں؟ لمع کے وضو نہیں کرنا، تو لہذا جب پانی اس کے لیے وقف ہو گیا ہے تو پس وہ بندہ کل معدوم بالنسبت للحدث ہے، کل سمجھیے؟ امام محمد صاحب کے نزدیک صرف پانی اس کام میں استعمال کرے وضو نہ کرے یہ نہیں ہے، بلکہ اولا ہے کہ یہ کرے کہ جگہ دھو لے وضو وضو کے لیے تیمم کرے، اولا ہے نا، اس لیے بات ضروری ہے کہ پہلے کیا کرے؟ پہلے جگہ دھوئے۔ دھوئے پانی ختم کرے بعد میں تیمم کرے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پانی متعین ہے لمع کے لیے، پانی متعین ہے لمع کے لیے۔ لہذا اب وہ وضو کے بے وضائی کے حق میں تو وہ پانی پاتا ہی نہیں ہے، کل سمجھیا؟ بس جائز ہے تیمم مولوی اسد کے لیے لمع کو دھونے سے پہلے بھی، کہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اس بارے میں تو پانی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی صرف وہ ٹانگ دھونے کے لیے ضروری ہے جی، وقف ہو چکا ہے جی، گل سمجھیا؟ اے مسئلہ ختم ہو گیا۔ ولو کانا تیمم بعد ما احدث لاجل الحدث فی هذه المسألہ، اگر وہ تیمم کر لیا اس نے بعد اس کے کہ بے وضو ہو گیا تھا حدث کی وجہ سے تیمم کر لیا اسی مسئلہ میں، اسی مسئلہ نہ بھئی ان دی کچھ جگہ بچ گئی ہے، کچھ جگہ بچ گئی، تے انہیں تیمم کیتا غسل واسطے، یہ تو پڑھ چکے ہو نا، پھر بے وضو ہو گیا، پھر انہیں تیمم کر لیا بے وضائی واسطے، ہون پانی ملیا ہے، پیچھے تیس نہ کہ بے وضو ہے تے تیمم نہیں کیتا، ان دی صورتاں بیان ہوئی نے،
یہ وہ صورت ہے کہ تیمم کر لیا سن پانی ملیا کہندے واسطے تیمم غسل والا تیمم میں کیتا ہے تے بعد وچ بعد پانی دا دو تیمم کیتی بیٹھا یا جڑا مطلب جو مسئلہ وہ کی سی جگہ بچ گئی اس ضروری ہے کہ اس نے تیمم کیا تیمم کر چکا ہے بے وضو ہو گیا اب اس کو پانی ملا ہے وہ صورتیں چل رہی ہیں اب اس نے کیا کیا ہے تیمم لما کے لیے بھی تیمم کر لیا ہے اور اس کے لیے پورا تیمم کر لیا ہے اب پانی ملا دونوں کے لیے تیمم کر لیا ہے گل سمجھیے کس کے لیے دونوں کے لیے اسی مسئلہ میں اگر تیمم کیا بعد اس کے کہ بے وضو ہوا حدث کی وجہ سے اسی مسئلہ میں پھر پایا اس پانی کو وہ پانی جو کافی ہے دو میں سے ایک کے لیے فقط گل سمجھیے پچھلا مسئلہ کی ہے کہ اس نے تیمم کیا غسل کے لیے جگہ بچنے کی وجہ سے پھر بے وضو ہو گیا پھر پانی پایا جو دو میں سے ایک کے لیے کافی ہے اس میں آپ نے اختلاف پڑا ہے کس کا امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ گل سمجھیے کام ایک ہی کرنا جو بھی ہوگا اس سے جی اب یہ کہ اس نے کیا کر لیا کس کے لیے لما کے لیے تو کر چکا وہ تو جو چلتی چل رہی ہے نا وہ تو کر چکا ہے لیکن بے وضائی کے لیے تیمم کر لیا پھر اس کو پانی ملا جو دونوں میں سے ایک کے لیے کافی ہے کل سمجھیے ہاں دونوں میں سے ایک کے لیے کافی ہے ایسا دھیان کریں یکفی لہم فقط تو ین تاقیزو و یتیممو لحدث عند محمد فیعیدہ بعد غسل لمات بلا ینتاقزو عند ابی یوسف بناء علی ما تقدم. اب ذرا تھوڑی عبارت زیادہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کو پانی ملا ہے تو چونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کام کر سکتا ہے اولا ہے. اب اگر اس نے چونکہ پانی مل گیا ہے لہذا یہ واجد للماء للوضو ہو گیا ہے. اب اس نے وہ جگہ دھو لی ہے وضو نہیں کیا تو چونکہ اس نے پانی پا لیا تھا تیمم ختم ہو گیا. تو امام محمد صاحب کے نزدیک دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا کس کے لیے بے وضائی کے لیے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ وہ پانی جو ہے وہ مختص ہے کس کے لیے لمع کے لیے لہذا وضو کے حق میں وہ واجد للماء ہے ہی نہیں ہے لہذا تیمم نہیں ٹوٹا. جی گل سمجھیے کہ نہیں. ولو تیمم بعد ما احدث لاجل الحدث في هذه المسألة ثم وجد هذا الماء الذي يكفي لاحدهما فقط تو کیا ہو گیا ینتاقزو و یتیمم وضو ٹوٹ جائے گا تیمم کرے گا حدث کے لیے عند محمد پس اعادہ کرے گا اس کا بعد دونے لمحہ کے اور نہیں ٹوٹے گا تیمم وضو والا عند ابی یوسف بناء علی ما تقدم. پلے پہ ایک کوئی نہیں مانا کر. اور واجب ہے بندے پر کس پر واجب ہے اور واجب ہے یہ کہ ابتدا کرے لمحہ کے دھونے کے ساتھ. چلو جی. اور واجب ہے بندے پر یہ کہ ابتدا کرے لمحہ کے دھونے کے ساتھ. اور واجب ہے بندے پر یہ کہ ابتدا کرے لمحہ کے دھونے کے ساتھ. اب یہ جو جزی ہے نا یہ امام محمد صاحب کے قول کے مطابق ہے. جی گل سمجھیے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہے ابتدا کرنی کیونکہ پانی مختص لمحہ کے لیے ہے. گل سمجھیے. اے مطلب ہے جی